لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے آپ سب حضرات کو یہ بابرکت مقدس رات عطا فرمائی ہے کہ جس کے نام پر اللہ رب العزت نے یہ پوری سورت نازل فرمائی. آج 21ویں شب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاخیر من رمضان، کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. تو ان طاق راتوں میں سے آج یہ پہلی رات ہے. اس رات کی اہمیت کیا ہے جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی. اس رات کا فلسفہ کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. اس رات کو اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیا کرنے کا حکم دیا. اگر یہ رات مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، بس آج کی نشست میں اتنی سی بات عرض کرنا مقصود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، لیکن یہاں جب ہم اس سورت کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا. حالانکہ آپ سب حضرات سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، بچوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. پھر اس سورت کی اس آیت میں یہ کہنا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، شب قدر میں اترنے کا کیا معنی؟ اس کے لیے ماشاءاللہ آپ حضرات بہت دین کی فکر رکھنے والے حضرات موجود ہیں، بہت قابل حضرات مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر صاحبان ہیں، خود حافظ صاحب ماشاءاللہ عربی کے پروفیسر ہیں، حافظ صاحب کے والد صاحب پروفیسر ارشد فیاض صاحب، یہ بھی تصدیق فرمائیں گے اس بات کی کہ عربی زبان کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کسی چیز کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باب 2 طریقے سے الفاظ ذکر فرمائے۔ ایک ہوتا ہے باب افعال، میں کوشش کروں گا کہ آسان لیکن جہاں تک ضروری ہے اس کو ذرا بیان کر کے پھر اور آسان کر دوں گا انشاءاللہ، اللہ آسان کرے۔ ایک ہے قرآن مجید کے اندر آیا انزل ينزل انزالا، یہ باب افعال، اس کا معنی ہے کسی چیز کو یکدم اتارنا، ایک دم اتارنا۔ اور اگر کسی چیز کو آہستہ آہستہ قرآن مجید نے اتارنا بیان کیا تو وہاں باب تفعیل استعمال کیا کہ نزل ينزل تنزیلا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن مجید کو نازل کیا یکدم شب قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک دم اتارا لیلۃ القدر، اور جہاں آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں اتارنے کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انزلنا نہیں کہا، ونزلنا، نزلنا ہم نے آہستہ آہستہ اتارا، اور انزلنا ہم نے ایک دم اتارا۔ تو شب قدر میں احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس شب قدر میں اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ تو اس رات کی ایک فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ۔ دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے پس منظر میں تفاسیر کے اندر وہ روایات لکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا باتیں فرما رہے تھے کہ یہ صورت نازل ہوئی۔ احادیث میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گزشتہ امتوں کی عمریں بیان فرما رہے تھے کہ گزشتہ امتوں کی جو عمریں تھیں وہ 500 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال ایک بندے کی عمر۔ گزشتہ امتوں کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی، وہ اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں فوراً ایک بات پیدا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی، چھوٹی عمر والی ہوں گے، لیکن گزشتہ امتوں کی عمر لوگوں کی بڑی بڑی ہوتی تھی، ہزار ہزار سال عمر، 500 سال ایک بندے کی زندگی۔ ممکن ہے کسی صاحب کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ ویسے یہ کوئی روایت بڑی پختہ روایت ہے کہ ایک بندے کی عمر 900 سال 900 سال ہزار سال عمر ہوتی تھی، کوئی یہ روایت پختہ روایت ہے؟ کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا، جہاں 100 سال کوئی نہ پہنچنے بندہ پہنچتا ہو تو وہاں 1000 سال کی بات کی جائے تو ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی۔ تو اگر ذہن میں یہ بات پیدا ہونے لگے کہ کیا یہ مستند روایت ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ ساری روایتوں کو ایک طرف رکھ لیجئے، ایک آیت کی تلاوت کر لیجئے، ساری روایات ایک طرف، ایک آیت کافی ہے۔ اس بات کی دلیل کہ پچھلی امتوں کی عمریں کتنی لمبی ہوتی تھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ اپنی قوم کے اندر ٹھہرے رہے 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال کم۔ یعنی قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال رہے۔ میں نے عرض کیا نا، ساری روایات ایک طرف اور یہ ایک آیت کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ گزشتہ امتوں کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ تفسیر ابن کثیر کا آپ مطالعہ فرمائیے اور تفاسیر کا مطالعہ فرمائیے تو وہاں مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ 950 سال یہ کل عمر تھی نوح علیہ السلام کی، یا نبوت ملنے کے بعد وہ 950 سال رہے۔ وہ ساری بحث بھی ایک طرف، لیکن کم از کم یہ تو ثابت ہوا نا 950 سال تو کم از کم عمر تھی نا۔ اتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں تو صحابہ کے ذہن میں فوراً ایک سیدھا سادہ سوال آ گیا، وہ انہوں نے ذکر کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں چھوٹی ہیں، لہذا اگر ہم اپنی پوری زندگی میں بھی دن رات ملا کر بھی عبادت کرتے رہیں تو گزشتہ امتوں کے ثواب کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر یہ سورۃ القدر نازل ہوئی۔ مفسرین نے تفاسیر میں سورۃ القدر کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ سورۃ القدر کس بات پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بیان کے بعد نومبر ساتھی اپنے موبائل سے تقسیم کی کریں گے، 1000 کو ڈیوائڈ کریں گے 12 پر، یعنی سال بنائیں گے تو جواب آئے گا 83 سال 4 مہینے، 83 سال 83 ایئرس 4 منتھس، 83 سال 4 مہینے۔ یہ آج کی رات، یہ طاق رات، اس کے اندر عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے زیادہ۔ اور اگر آج یہ بات سن لی اور آئندہ اللہ نے کئی سال رمضان کی ان طاق راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرما دی تو اندازہ لگائیے گا کہ گزشتہ امتوں کا ثواب کہاں رہ جائے گا اور اس امت کا ثواب کہاں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بھرپور کوشش ہو
کہ آئندہ آنے والی بھی جو راتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دو فضیلتیں تو اللہ تعالیٰ نے خود بتائیں اس رات کی۔ ایک تو یہ کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا، نزول قرآن اس رات میں ہوا۔ نمبر دو، اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کے فلسفہ کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو۔ فلسفے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت، حقائق الاشیاء، یہ فلسفہ کہلاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا فلسفہ۔ اس کی فلسفی کیا ہے اس رات کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتائی۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے، والروح، مفسرین نے لکھا یہاں روح سے مراد روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ اس رات میں وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ ایک فضیلت تو یہ بتائی، ایک فلسفہ تو یہ بتایا کہ اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے حکم کو لے کر۔ من کل امر سلام، ہر سلامتی والی بات کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، لہذا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوب سلامتی مانگی جائے، اپنے ایمان کی سلامتی مانگی جائے، اپنے اعمال کی سلامتی مانگی جائے، اپنے گھر والوں کی سلامتی مانگی جائے، اپنے بچوں کی سلامتی مانگی جائے، اپنے عزیز و اقارب کی سلامتی مانگی جائے، اس ملک کی سلامتی مانگی جائے، پوری امت کی سلامتی مانگی جائے، خوب دعائیں مانگی جائیں اس رات کے اندر۔ اور پھر یہ رات کب تک رہتی ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ رات شروع کب ہوتی ہے۔ رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ رات کب شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد۔ لہذا بڑی توجہ سے سنیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے، کہاں کہ جہاں روزے کے احکامات بیان ہوئے، سورہ بقرہ کے اندر آیت 183 سے لے کر آیت 187 تک اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بتائے ہیں۔ وہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، سحری کے بارے میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک، روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو آپ روزہ کب کھولتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو لیل آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ اتنی باریکی میں کیوں جا رہا ہوں کہ رات کب سے شروع ہوتی، اس لیے کہ اس بات کا احساس دلانا ہے کہ آپ نے جو آج مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، مغرب کی نماز آج یہ آپ نے شب قدر میں عبادت کی ہے، آج آپ نے مغرب کی جو نماز پڑھی ہے تو یہ آپ نے شب قدر کی عبادت کی ہے، اس میں جو سنتیں پڑھی ہیں، اس میں جو نفل پڑھی ہے شب قدر کے اندر آپ نے پڑھی،
اور آج جو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی یہ بھی کیا ہے؟ شب قدر کی عبادت ہے۔ اور آج جو آپ نے تراویح پڑھی ہیں یہ بھی کیا ہے؟ شب قدر میں آپ نے اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے، الحمدللہ کہہ لیجیے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر۔ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں کہ آپ تراویح پڑھ کے تھکیں یا پھر یہ کہیں گے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کریں کیونکہ شب قدر ہے، نہ گھبرانا نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کام بڑا آسان کر دیا، بڑا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی رحمت فرما دی ہمارے لیے۔ جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی کر دی، کتنی آسانی فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اپنے وقت پر اور پھر فجر کی نماز ادا کرتا ہے اپنے وقت پر، گویا کہ وہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ لہذا آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی نا، اب صبح انشاءاللہ فجر کی نماز بھی پڑھنے تشریف لائیں۔ تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا، حالانکہ رات کو سوئے بھی ہیں گھر میں جا کے، تھک گئے نا، تراویح پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اب گھر جا کے سو جائیں گے تو یہ سونا بھی عبادت ہے، یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس نیت سے سوئیں گے کہ میں رات کو آرام کروں گا، صبح اٹھ کر پھر انشاءاللہ عبادت کروں گا، پھر روزہ رکھوں گا، ساری کھاؤں گا، روزہ رکھوں گا، سارا دن نمازیں پڑھوں گا، سب کام کروں گا، اب میں آرام کر لیتا ہوں تاکہ میرے جسم کو آرام ملے۔ آپ کا یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، پھر چند گھنٹوں کے بعد سحری کا وقت ہو جائے گا، تو اگر اللہ توفیق دے تھوڑا سا آرام بھی کر لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیجئے، دعائیں بھی مانگ لیجئے، شب قدر کا وقت بھی گزر جائے گا، ساری رات جاگنا بھی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سے احباب کو تجربہ ہو گیا ہوگا آج کل کہ نہ بھی سوئیں تو باقی دن میں نیند پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر سو جائیں تو تب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اس سے سونے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پھر اس رات کے اندر کرنا کیا چاہیے، یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کر لیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر میں پا لوں تو میں کیا کروں، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ کو شب قدر کیسے مل سکتی ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، طاق راتیں، ان طاق راتوں کے علاوہ شب قدر نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لہذا ان طاق راتوں کے اندر عبادت کر لیجیے اور یقین کر لیجیے کہ اللہ نے طاق رات کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرما دی، شب قدر آپ نے پا لی۔ یعنی اگر آپ کو طاق راتیں نصیب ہو جائیں تو میں کیا مانگوں، یہ سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ پھر اس میں تم یہ دعا مانگا کرو، بہت آسان سی دعا ہے اور آپ سب حضرات کو الحمدللہ یاد بھی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اپنے لیے اکیلے کے لیے دعا مانگ رہے ہوں تو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر سب لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔
دعا کا ترجمہ بھی کر دوں. ویسے دعا کا ترجمہ الحمدللہ سب کو آتا ہے، اللہ کا شکر ہے. دعا بھی آپ سب کو آتی ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. عفو مبالغے کا صیغہ ہے گرامر کے اعتبار سے. عفو کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے نا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. معافی مانگنے کے الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، توبہ اور استغفار کے الفاظ بھی سکھائے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 بار یا 7 بار یہ کلمہ کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا. اور وہ کلمات بھی آپ کو یاد ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ یاد کر لیجئے، آپ کو یاد ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 5 یا 7 مرتبہ صرف پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف کر دے گا. کیا بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی غور سے سن لیجئے گا کہ یہ بڑے بڑے گناہ زیادہ لمبی بات کرنے کے بجائے آسان سی بات ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے گناہ بیان ہوئے ہیں ان سب میں سے سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا. سب کو معلوم سب سے بڑا گناہ شرک. اب پوری توجہ سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا. یہ بھی تب ہے جب کہ شرک کی حالت میں کوئی بندہ مر جائے. یہ بھی تب ہے جب کہ کوئی بندہ شرک کی حالت میں مر جائے. اور اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کرے اللہ وہ بھی اسے معاف فرما دیتا ہے. کتنے اولیاء اللہ، ذرا اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، سوانح پڑھیے. کتنے اولیاء اللہ ہیں جو پہلے شرک میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے. اور اگر میں یہ عرض کر دوں، بڑا سنبھل کر بات کروں گا، بڑا سنبھل کر، کہ اسلام لانے سے پہلے بعض صحابہ بھی تو مکہ کے مشرکین میں سے تھے نا. بعض صحابہ بھی اسلام لانے سے پہلے مکہ کے مشرکین میں سے تھے نا. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، توبہ کر لی شرک سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کو معاف کر دیا نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر انسان زندگی میں سب سے بڑے گناہ یعنی شرک سے بھی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا. تو باقی کیا رہ گیا؟ اب کیا سوال رہ گیا کہ کیا واقعی بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا؟ جی یقیناً اللہ معاف کر دیتا، یقیناً اللہ معاف فرما دیتا. اس لیے بس تھوڑا سا خیال کر لیجئے
کہ وہ حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں۔ اگر حقوق اللہ ہیں وہ تو اللہ معاف کر دے گا، اگر بندوں کا حق ہے، کسی کا 5,000 دینا ہے، کسی کا 10,000 دینا ہے، کسی کا 1,00,000 دینا ہے، تو شب قدر میں 1,00,000 دفعہ دعا کرتے رہیں، وہ 1,00,000 ذمے سے ادا نہیں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا پیسہ لے لیا، کھا لیا اور شب قدر میں دعا کر لی، ادھر سے عمرے پہ چلے گئے، ادھر حج پہ 2 چکر لگائے تو بس جناب سارا صاف ہو گیا۔ جی نہیں، وہ 1,00,000 تو صاف نہیں ہوگا، بندے کا حق نہیں ہو جائے گا۔ بندے کے حق کا تو 2 طریقے ہمیں سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس بندے کے حق کو ادا کر دیجئے یا اس سے معافی مانگ لیجئے، یا اس بندے کے حق کو ادا کر دیجئے یا اس سے معافی مانگ لیجئے، اور کوئی صورت نہیں ہے، اور کوئی صورت دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے جس بندے کا حق دینا ہو، اس رات کے اندر اللہ سے وعدہ کر لیجئے کہ اے اللہ میں اس بندے کا حق ادا کروں گا، اور اس بندے سے بھی کہہ دیجئے کہ یہ حق ادا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جو ہی وقت ملا میں آپ کا حق ادا کر دوں۔ اس بندے کو بھی تو کم از کم احساس ہوگا نا کہ اس کو احساس ہے کہ میرا حق ادا کرنا ہے، اس نے اس بندے سے اس تاخیر کی معافی مانگ لیجیے، اور اس رات میں اللہ سے مانگیے کہ اللہ میں نے فلاں بندے کا حق ادا کرنا تھا، مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ اس بندے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا بھی قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ تو اس رات کے اندر خوب توبہ اور استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ پھر کیا ہوگا جب توبہ اور استغفار کریں گے اس رات میں؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ میری قوم تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تم پر اپنی رحمت موسلادھار بارش کی صورت میں نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ معافی مانگنے، اللہ سے معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اتنا خوش ہوتا ہے کہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمارے کاروبار پر رحمت کرے، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحمت فرما، ہمارے گھر پہ رحمت فرما، ہمارے معاشرے پہ رحمت فرما، یا اللہ ہم پر رحمت نازل فرما۔ اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنا پڑے، اس کی وجہ سے اللہ رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس دعا کو رات بھر مانگیے، صبح اٹھ کر اس کو اپنے اوپر فٹ بھی کیجیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی دعا سکھائی ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کو صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں بھی نافذ کیجیے۔ ہم سے ایک غلطی ہو رہی ہے، ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں راتوں کو، لیکن ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اوپر فٹ نہیں کرتے، یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن میں کسی کو معاف نہیں کرتا ہوتا۔ ہاں بس میری ڈکشنری میں معاف کرنا نہیں لکھا، صبح اٹھ کر یہ بولتا ہے آفس میں بیٹھ کر۔ رات کو کیا دعا مانگتا ہے؟ اے اللہ انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن میں کسی کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، لیکن صبح اٹھ کر اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ میں معافی کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جا اپنا کام کرو، یہ معاف شاف کرنا کسی اور کا کام ہو۔ ویسے رات کو کیا مانگ رہا تھا؟ اے اللہ آپ معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں، تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن میں پسند نہیں کرتا۔ یہ اس بندے کا طور طریقہ ہے، راتوں کو دعائیں مانگ رہا ہے، صبح اٹھ کر ان دعاؤں کو اپنے اوپر فٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی تو صبح اٹھ کر معاف کرنے کو پسند کرنے لگ جائے نا۔
اے اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، میں معاف نہیں کرنے والا، اور تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے لیکن میں پسند نہیں کرتا، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن صبح اٹھ کر میں کسی کو معاف نہیں کروں، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ راتوں کو رو رو کے مانگ رہا ہے اور صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے، میں ویسے کسی کو معاف نہیں کروں گا، نہ اپنے بھائی کو معاف کروں گا، نہ اپنی بہن کو معاف کروں گا، نہ فلاں دوست کو معاف کروں گا، سب سے زیادہ دشمنی فلاں بھائی سے، فلاں دوست سے، فلاں اور نہیں میں نے معاف کرنا بس، لیکن اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کہاں معاف کرے گا اس بندے کو؟ یہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا پسند ہی نہیں کرتے، دل میں بغض، کینہ، دشمنیاں، پتہ نہیں کس کس سے لڑائیاں، بس اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ویسے میں صبح اٹھ کر کسی کو معاف نہیں کرتا، نہ اپنے فلاں دوست کو جس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، وہ فلاں نے مجھے تکلیف پہنچائی، فلاں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، نہیں۔ اب اس رات کے اندر بیٹھ کے نا ایک کام اور کر لیجیے، اے اللہ جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میں کسی سے صبح اٹھ کر بدلہ نہیں لوں گا، انتقام نہیں لوں گا۔ اور پھر اپنے ان رشتہ داروں سے، دوستوں کو میسیج بھی کرتا ہے، راتوں کو بیٹھ کر شب قدر میں بیٹھ کر میسیج بھی کرتا ہے، بھائی مجھ سے اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی میری زبان سے، میرے عمل سے کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، بھیج دیجیے ایک میسیج اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنے تمام دوستوں کو، اپنی زبان سے کہہ کے واٹس ایپ پہ روانہ کر دیجیے، بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی دکھ میں نے پہنچا دیا ہو، کبھی کوئی غیبت کر لی ہو، بھائی مجھے معاف کر دو، بہن تم مجھے معاف کر دو۔ اور اگر جواب میں واٹس ایپ آ گیا، میسیج آ گیا میں نے نہیں معاف کرنا، تو مولانا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا، حدیث سنانے لگا، اگر آپ نے تو کر دیا میسیج، آپ نے تو معافی مانگ لی، آپ نے تو فون کر دیا مجھے معاف کر دو بہن، بھائی مجھے معاف کر دو، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اور آگے سے جواب آیا میں نے نہیں معاف کرنا، انہوں نے بڑا تنگ کیا تھا، میں نے نہیں معاف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ دیکھیے گا آپ کے دلوں پہ کتنا سکون آئے گا یہ حدیث سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ دوسرے انسان سے معافی مانگتا ہے، جب کوئی بندہ دوسرے انسان سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے اور دوسرا اسے معاف نہیں کرتا، تو یہ معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ معاف نہ کرنے والے کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس کا جو کام تھا اس نے کر دیا، اس کا جو کام تھا اس نے کر دیا، لہذا آپ نے معافی مانگ لی، اب اگلا معاف کرے۔ لیکن یہ بات بتا دوں، وہ جو 1 لاکھ روپے والی بات ہے وہ نہیں ہے اس میں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، ہاں وہ اپنی جگہ موجود ہے، کہیں آخر میں پھر وہیں نہ چلے جائیں۔ اچھا مولانا یہ تو بڑا آپ نے آسان بتا دیا کہ اگلا کہ میں نے نہیں معاف کرنا آپ کو، تمہیں 1 لاکھ روپیہ، وہ 5000 روپے جو ادھار لیا تھا وہ نہیں میں نے معاف کرنا، تو بس مولانا آپ نے کہہ تو دیا تھا، رات حدیث سنائی تھی آپ نے کہ بس وہ یک ون وے ٹریفک، آپ نے معافی مانگ لی معاف ہو گیا، جی نہیں، وہ جو اس کو تکلیف پہنچائی ہے وہ تو معاف ہو گیا، لیکن جو پیسے دینے ہیں ان میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ تو معاف ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن وہ پیسے معاف نہیں ہوں گے، وہ حق معاف نہیں ہوگا، وہ جو جائیداد کھائی وہ معاف نہیں ہوگا، جو حق نہیں دیا تھا وراثت کا وہ محروم نہیں، وہ نہیں جائے گا ذمے سے، وہ تو دینا پڑے گا۔ ایک بار پھر التماس ہے، خوب دعا مانگنے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف کرنے والا بنا دے۔
کتنا اس گھر کے اندر سکون ہو جائے گا جہاں پتہ ہو کہ ابا جی بس ہمارے ابا جی کا مزاج ایسا وہ گرم تو ہو جاتے ہیں لیکن بس معاف کر دیتے ہیں، دل دھو دیتے ہیں۔ بھائی کو پتہ ہو یہ میرا بھائی ہے تو صحیح ذرا گرم مزاج، لیکن بس جب معاف کر دیتا تو پھر دل سے دھو دیتا ہے۔ کتنا اس گھر کے اندر سکون ہوتا ہے، کتنا اس گھر کے اندر دلوں میں جوڑ ہوتا ہے، اس دفتر کے اندر، اس آفس کے اندر کتنا دلوں میں ایک دوسرے کا احترام ہوگا جہاں پتہ ہوگا کہ یہ بندہ دل سے معاف کر دیتا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس شب قدر کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی یہاں دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، آج کی یہ رات، یہ طاق رات، 21ویں رات، یا اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ رات مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، اور سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی انتہا بھی بتائی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یہ شب قدر بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں غروب آفتاب سے لے کر اور سحری کا وقت ختم ہونے تک، یعنی فجر کی اذان تک، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس رات کے اندر خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا بھی ہمارے لیے اچھی فرما دے اور ہماری آخرت بھی ہمارے لیے اچھی فرما دے۔ اور خاص طور پر سورہ فرقان کی یہ دعا کو اس رات میں بہت مانگیے گا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر بچے یا بچیاں جوان ہیں، رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، یا اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ہمیں سب جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں، یا اللہ سب کو گھروں کے اندر جا کر یا اللہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یا اللہ اس رات کا احساس دلائیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق ہو جائے کہ ہم اس رات کے اندر عبادت کریں۔ یا اللہ یہاں موجود ایک ایک بچے کو، ایک ایک جوان کو، ایک ایک بزرگ کو یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی کہ مغرب کی نماز بھی پڑھی اور انشاءاللہ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ اے اللہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہم سب کی یہ عبادت قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ حلال رزق عطا فرما دے، اور یا اللہ اس رزق کے اندر برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کے اندر سکون عطا فرما دے، امن عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کے تمام رہنماؤں کو، تمام ذمہ داران کو اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مخلص بنا دے۔ یا اللہ ہمارے کسی قول اور فعل سے اسلام کو، پاکستان کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔
یا اللہ ہمیں ایک ایسا اچھا انسان بنا دے جو دوسروں کی جان مال عزت و آبرو کا احترام کرنے والا ہو۔ یا اللہ ہمیں گھروں کے اندر آپس میں محبت عطا فرما دے، دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے، معاشرے کے اندر ہمیں جوڑ پیدا فرما دے، اور یا اللہ نفرتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تعصب سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ برکت والی زندگی عطا فرما دے، سکون والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دے۔ آخر میں پھر وہ دعا مانگیے گا شب قدر والی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خاص طور پر دعا مانگیے گا کہ جتنے حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور یہ معتکفین کی خدمت میں ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے بہر صورت یہ شب قدر کو ضرور پائیں گے، کیونکہ طاق راتوں میں یہ مسجد میں موجود ہوں گے، یہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ یا اللہ ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما لے، اور ہم سب ان کے خدمت میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ان معتکفین کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے بھی حق میں جو دعا مانگے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور یا اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔